ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ علامہ طحاوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، اور چونکہ وہ امام ابو حنیفہ کو فالو کیا کرتے تھے تو انہوں نے عقیدے کی ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب اسلامی تاریخ میں عقیدے پر سب سے پہلی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس سے پہلے عقائد پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے امام ابو حنیفہ کے اور امام ابو یوسف کے اور امام محمد کے جو عقائد تھے نا، وہ ایک کتاب میں جمع کر دیے، اور اس کتاب کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ، اردو میں عقیدہ طحاویہ کہتے ہیں۔ اس کتاب کو دنیا میں اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کیونکہ وہ تمام ائمہ کے عقائد تھے۔ لکھا تو اس میں یہ تھا کہ یہ وہ عقیدہ ہے جس کی طرف امام ابو حنیفہ گئے اور امام ابو یوسف اور امام محمد جو ان کے شاگرد تھے، لیکن چونکہ وہ عقیدے تمام اہل سنت والجماعت کے ہی عقیدے تھے، اس لیے اس کو تمام مکاتب فکر نے فالو کیا اس کتاب کو، اور آج وہ سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، جامعہ ازہر میں پڑھائی جاتی ہے، پوری دنیا میں اس کو پذیرائی حاصل ہے۔ اور اس کتاب میں جو عقیدے لکھے ہوئے تھے، ان عقائد کو اہل سنت والجماعت کے عقائد کا نام دیا گیا۔ کیوں نام دیا گیا اہل سنت والجماعت کے عقائد کا؟ یعنی وہ اس سے صرف شیعہ لوگ اختلاف کرتے ہیں یا قادیانی اختلاف کرتے ہیں، یعنی وہ جو اہل سنت والجماعت میں بہرحال داخل نہیں ہے وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اس سے، لیکن اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں عقیدے میں سب متفق ہیں عقیدہ طحاویہ پر، کہ یہ سب کے نزدیک مسلم ہے، سب اس کو مانتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے امام ابو حنیفہ کے جو عقائد لکھے وہ سارے قرآن و سنت ہی سے اور صحابہ کرام سے ہی وہ عقائد لیے گئے تھے، تو اس لیے ساری دنیا نے اس کو فالو کیا اور ساری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، آج تک پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کی بہت ساری شروحات بھی لکھی گئیں۔ تو میں اس لیے اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اس کتاب میں اہل سنت والجماعت کے عقائد لکھے گئے۔ اہل سنت والجماعت کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ دیکھیے قرآن کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اس لیے کہ قرآن کو تو سب مانتے ہیں، قرآن کے ماننے کا دعویٰ قادیانی بھی کرتے ہیں، ہر ایک قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، منکرین حدیث بھی مانتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، میرے راستے پر ہو، یعنی حدیث کو فالو کرے، واصحابی، اور ساتھ ساتھ صحابہ کو فالو کرتا ہو۔ تو قرآن کی ایسی تشریح جو حدیث میں نہ ہو اس کی بھی نفی ہو گئی، اور حدیث کی ایسی تشریح جو صحابہ جس پر عمل نہ کرتے ہوں اس کی بھی نفی ہو گئی۔ تو بہت سارے فرقے جو ہے نا اس آیت کی روشنی سے اہل سنت والجماعت کی تعریف سے خارج ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت بھی نام اس لیے دیے گیا کہ سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت۔ تو اب یہ جو کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، اس کتاب کو سب چونکہ مانتے ہیں اور قرآن و سنت کے دلائل ہی سے یہ لکھی گئی ہے، تو اس کتاب میں جو جنتی لوگوں کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اہل جنت یعنی جو فرقہ ناجیہ جسے کہا جاتا ہے نا، وہ فرقہ جس کے بارے میں نبی نے خوشخبری سنائی کہ جنتی ہوگا، تو اس فرقے کے عقیدے کسی نے دیکھنے ہو تو اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ امام طحاوی کے لکھنے کا مقصد یہ تھا، اور پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کے ہاں اس کتاب کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد، تاکہ ہم پرکھ سکیں کہ بھئی جو اس عقیدے پر نہیں ہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ تو اس میں جو عقیدے بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک عقیدہ تو اگرچہ وہ میرا بھی موضوع نہیں ہے لیکن بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں، ایک بہت اہم عقیدہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں۔ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، متن نہیں پڑھ کے سنا رہا، کہ کسی پر بھی تبرہ کرنا یا کسی پہ بھی طنز کرنا، کسی سے بھی تبرہ یا کسی پہ بھی طنز کرنا، اس کو ہم حلال اور جائز نہیں سمجھتے۔ تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تمام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت ابو سفیان، یہ تمام کے تمام صحابہ سے محبت
یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارے ایمان کا جزو ہے, اور ان میں سے کسی کی بھی تنقیص کرنا, توہین کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے. تو جو بھی ان میں سے کسی کی توہین کو جائز سمجھتا ہے, صاف پتہ چل گیا کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے, چاہے وہ کتنے ہی قرآن و حدیث کے لیبل لگا کے بات کر رہا ہو, کیسے ہی قرآن و حدیث کے دلائل دے رہا ہو. تو لکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ قرآن یا حدیث کے نام پہ کوئی مستقبل میں بیوقوف بنا سکتا ہے. تو امام طحاوی نے تقریباً 1100-1200 سال پہلے یہ عقیدے کی کتاب لکھ کے اور پوری دنیا میں اس کو مقبولیت اللہ نے عطا فرمائی. یہ بات ہی کلیئر کر دی, بالکل واضح کر دی کہ بھائی یہ تو ہمارے بیسک عقائد ہیں, ان میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی ہیں. تو ان میں ایک رائے یہ بھی, ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ تمام صحابہ سے محبت. یاد رکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی. نا 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 نا, صحابی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, گناہ بھی ہو سکتا ہے, بلکہ ہوا ہے بعض حضرات سے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحبت ایمان کی حالت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان کو نصیب ہوا, اس صحبت کی برکت سے وہ ولایت کے اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ قیامت تک کوئی بھی ان کے مقام, کیا ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. تو جس کا اتنا اونچا مقام ہو, اس سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو وہ اللہ کا کام ہے اس کو تنبیہ کرنا. ہم اس غلطی کی بیس پر اس پہ طنز کرنا شروع کر دیں, ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں, یا ان سے نفرت کا اظہار کریں, یا کسی بھی طرح سے ان کا نام توہین سے لیں, یہ ہمارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم ترین عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا بیان کیا جاتا ہے, اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. صحابہ کی غلطی کو بھی اگر بیان کیا جائے گا تو ادب احترام کے ساتھ, اور یہ بتا کر کے اللہ نے ان سے جو کام لیا ہے وہ خوبیاں ان کی نیکیوں پر غالب ہیں. اور بسا اوقات غلطی ہوتی نہیں ہے, آپ کو اپنی ناقص فہم کی وجہ سے, اپنی کمتر سوچ کی وجہ سے آپ کو ان کا صحیح کام بھی غلط لگ رہا ہوتا ہے. خیر یہ تو ایک عقیدے کی بات تھی جو میں نے بیان کی. دوسرا عقیدہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایک فرقہ گزرا تھا جس کو مرجیہ کہا جاتا تھا, امید دلانے والا. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کسی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے, کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے, تو اگر اس کا ایمان پکا ہے تو گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا, وہ بہرحال جنت میں جائے گا چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. تو عقیدہ طحاویہ میں کیا لکھا ہے کہ گناہ جو ہے اس کی وجہ سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ کرے گا تو اس کی سزا ہی نہیں ملے گی اس کو, یہ عقیدہ نہیں ہے. تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود آپ جنت میں جائیں گے, وہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور عقیدہ بیان کیا کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا اور آج بھی ہے کہ جو گناہ کرے گا وہ لازمی جہنم میں جائے گا, اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. تو اس عقیدے کی بھی نفی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان ہے, اس کے ساتھ اگر آپ سے گناہ ہوا تو ایمان کے باوجود آپ کو گناہ پر سزا ملے گی. قانون اور ضابطہ یہ ہے, لیکن اللہ اپنی قدرت سے, اپنی خاص رحمت سے کسی کو معاف کرنا چاہے تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص گناہ گار ہے اس کو دنیا میں یقینی طور پر جہنمی نہیں کہا جا سکتا, یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لازمی جہنم میں جائے گا. تو اب یہ تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے ہو گئے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جیسے بھائی ہم دنیا میں, مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کسی کو پتہ چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے, حضرت مریم علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا, پھر بھی ان کے شادی ہو گئی. اب اس واقعے سے کو سن کے کوئی شخص یہ دلیل پکڑے, کوئی عورت یہ دلیل پکڑے کہ بھئی میں بھی شادی نہیں کرتی, ہو سکتا ہے اللہ مجھے اپنی قدرت سے بھی بیٹا دے دے. تو آپ بتائیں یہ اس عقل پہ ماتم کرنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اب آپ اس کو جا کے سمجھا رہے ہیں کہ محترمہ آپ شادی کریں, اس کے بغیر اولاد نہیں ملے گی. پھر حضرت مریم کو کیسے مل گئی؟ او بھائی حضرت مریم کو جو اولاد ملی وہ قانون اور ضابطہ نہیں ہے, وہ اللہ کی قدرت ہے. وہ لاکھوں میں کسی ایک کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے ایسا, وہ اسی پہ مصر خاتون نہیں جی جیسے حضرت مریم کو مل گئی. قرآن میں لکھا ہے فلاں صورت ہے, فلاں آیت ہے, آپ خود اٹھا کے دیکھ لو, اس میں لکھا ہے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد ملی ہے. او بھائی آپ قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے پیش نہ کریں, اس خاتون سے یہی کہیں گے نا
قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے لیے بیوی پیدا کی ہے, لتسکنوا الیہا, اور پھر ایک جگہ فرمایا وجعل بینکم مودۃ وجعل من ازواجکم بنینا وحفظا, بیوی کے ذریعے اللہ تمہیں بیٹے بھی دے گا, پھر بیٹوں سے پوتے بھی دے گا. پہلے شادی ہوگی, پھر بیٹا پیدا ہوگا, پھر پوتا, ڈائریکٹ پوتا بھی پیدا نہیں ہو جائے گا بیوی سے, دادا بننے کے لیے بیٹے کی بھی شادی کرنی پڑے گی. اصول یہ بھی تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب قرآن کی ایک بات آپ اٹھا رہے ہو, دوسری نہیں اٹھا رہے, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ہمارے دینداروں کے ساتھ آج کل مارکیٹ میں یہ ان کی عادت چل رہی ہے. ایک آیت لیتے ہیں, دوسری معجزوں والی آیت لے لیں گے, اصول اور ضابطہ جو اللہ نے بیان کیا ہے اس آیت کو فوکس نہیں کر رہے ہوتے. اور کیا, ایک اور میں ذرا مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. کسی شخص کو یہ کہا جائے آگ جل رہی ہے, بھائی اس کے قریب مت جاؤ, وہ کہتے نہیں میں تو جاؤں گا. او بھائی نہیں جاؤ, خودکشی کا گناہ ملے گا, جل جاؤ گے, عذاب میں آ جاؤ گے. تو آپ کے سامنے دو حدیثیں سنائیں. نمبر 1, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں وہ بھی شہید ہے جو آگ میں جل کے ہلاک ہو جائے, وہ بھی شہید ہے, اس پہ شہادت کا اجر ملتا ہے. تو آپ بتاؤ یہ عقل بندی کی بات ہوگی اس موقع پر یہ والی حدیث سنانا؟ آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ او بھائی جان, وہ شخص جو کسی حادثے کی وجہ سے بیچارہ پاؤں پھسلا, آگ میں گر گیا, یا گھر میں بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا, حفاظتی تمام تدابیر اس نے اختیار کی ہوئی تھی, اتفاق سے سلنڈر پھٹ گیا اور آگ لگ گئی, یہ اس کے بارے میں ہے. کمبخت جو سلنڈر کے قریب چولہا جلا رہا ہے یا آگ کی تیلیاں بار بار اس کو دکھا رہا ہے, یا وہ سلنڈر کو چیک نہیں کروا رہا گورنمنٹ سے کہ یہ 150 سال پرانا سلنڈر تو نہیں ہے کہیں پھٹ پھٹا نہ جائے, یہ آدمی اس وعید میں, اس خوشخبری میں داخل نہیں ہے. یہ تھوڑی داخل ہے اس میں کہ جو سلنڈر کے قریب بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں سگریٹ جلا جلا کے اس کو بار بار دکھا رہا ہے کہ دیکھتا ہوں پھٹتا ہے کہ نہیں پھٹتا, یا وہ 150 سال پرانا سلنڈر اٹھا کے لے آیا اور اس گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ چیک کرا لیں, پرانے جتنے بھی آپ کے CNG کے سلنڈر ہیں جو گاڑیوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو چیک کروا لیں کہ پرانا سلنڈر نہ ہو, پھٹ بھی جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں, اگر پھٹ گیا تو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جل کے جو شہید ہو اس کے بارے میں فرمایا جو جل کے ہلاک ہو گئے وہ بھی شہادت کا مرتبہ پائے گا. کوئی بات نہیں, پھٹ گیا تو شہید ہو جائیں گے. تو آپ بتاؤ کھوپڑی میں آئے گی یہ بات؟ یہ دینداروں کی باتیں کر رہا ہوں آج کل. تعاون سے ہلاک ہو جائے شہادت ہے, اب کیا تعاون والے علاقے میں چلے جائیں؟ کورونا وائرس سے انتقال ہو گیا, یقیناً شہادت ہے, تو کیا وائرس والوں سے چپک چپک کے گلے ملنا شروع کر دیں اس چکر میں کہ یار کوئی بات نہیں, مر گئے تو شہید ہوں گے؟ تو یاد رکھیں دنیا میں جیسے یہ اصول ہے کہ آگ سے جلا ہوا شہید ہے مگر اس کی بیس پر آگ کے قریب نہیں جائیں گے, اسی طرح یاد رکھیں کہ اس بیس پہ بھی آگ کے قریب آپ نہیں جاؤ گے کہ اگر کوئی شخص آگ کے قریب جا رہا ہے, آپ نے اسے سمجھایا کہ بھائی آگ ہے جلا کے ہلاک کر دے گی, شہادت کا اجر نہیں ملے گا, کمبختو خودکشی کا گناہ ملے گا, تو وہ جواب میں کہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آگ جلا کے ہلاک کرے مجھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے اور سورہ صافات میں موجود ہے, قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ہم نے آگ کو کہہ دیا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اس آیت سے, اور آیت نمبر بھی پیش کر دے اور سورہ صافات کا حوالہ بھی دے دے, اور کیا بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آگ جو ہے نا جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے. اللہ جب چاہے گا تو آگ سے ہم جلیں گے, نہیں چاہے گا تو نہیں جلیں گے. اس لیے میں جا رہا ہوں آگ میں, سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے چھلانگ لگا رہا ہوں, اللہ کی قدرت ہوگی تو جلائے گا, نہیں تو نہیں جلے گا. تو مجھے اللہ پر توکل ہے, مجھے اللہ پر ایمان ہے, میں نہیں جلنے والا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں جلتے, ہمیشہ کوئی جلتے نہیں ہے, بعض دفعہ ایسے بھی ہوا ہے تاریخ میں کہ نہیں جلے, اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام نہیں جلے تھے. تو بتائیں کامن سینس کی بات ہوگی.